بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ باغ فدا کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے کہ جو حدیث حضرت ابوبکر نے پیش کی تھی وہ اس حدیث کی قانونی حیثیت کیا ہے. لیکن اس سے پہلے تمہیداً میں ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اموال تھے، جو ان کی ملکیت تھی، جو ان کی ذاتی حیثیت میں جو ان کی ملکیت تھی، وہ کیا کیا چیزیں تھیں. اس حوالے سے یہ کتاب ایک ہے، لوگوں میں فاطمہ ہوں. یہ آیت اللہ ابراہیم امینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، اس کی صفحہ نمبر 285 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ چیزیں اور مال ایسے تھے جو آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے اور آپ ہی اس کے مالک تھے، جیسے کہ مکان اور اس کا وہ کمرے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رہتی تھیں. یہ یاد رہے کہ جن جن کمروں میں جو حجرے جو تھے ان کی ازواج کے 9 ازواج ان کی ایک وقت میں تھی، لہٰذا 9 حجرے بنا رکھے تھے، 9 کمرے بنے ہوئے تھے. وہ سب کے سب کمرے جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھے. آپ نے کسی بھی زوجہ کے نام وہ نہیں کیے تھے. یعنی وہ خاتونی جو ہوتی ہے، وہ جو تحصیل کے آفس میں جا کر جو کاغذات بنتے ہیں، وہ جو اسٹامپ بنتا ہے، وہ جو گواہوں کے سامنے ہوتا ہے کہ جی یہ انتقال ہو گیا ہے، زمین کا انتقال ان کے نام ہو گیا، ایسی کوئی کاغذی کاروائی نہیں ہوئی تھی. نہ زبانی رسول اکرم نے ان کو ہبہ کیے تھے، نہ تحریری طور پر ان کو دے رکھے تھے. وہ رسول اکرم کی ملکیت تھی، کیونکہ جب رسول خدا مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو آپ نے وہ زمین خریدی تھی. اس زمین کے ایک حصے کے اوپر آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی مسجد نبوی کے ساتھ ہی آپ نے اپنے حجرے بنانے شروع کیے تھے. اور پہلے تو ایک حجرہ بنایا تھا، پھر جب جیسے جیسے ازواج کی تعداد بڑھتی گئی آپ مزید حجرے بناتے چلے گئے. آخر وقت تک وہ تمام حجرے، وہ تمام زمین آپ ہی کی ملکیت تھی. اچھا، اس کے علاوہ آپ کے شخصی لباس اور آپ کے گھر کے اسباب جیسے کہ فرش اور برتن وغیرہ، تلوار، زرہ، نیزہ، سواری کے حیوانات جیسے گھوڑا، اونٹ، خچر، اور وہ حیوان جو دودھ دیتے تھے جیسے گوسفند اور گائے، دمبا اور گائے وغیرہ جو تھے، ان تمام چیزوں کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے. اور یہ چیزیں احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ درج ہیں. بظاہر اس میں کوئی شک نہ ہوگا کہ یہ تمام چیزیں آپ کی ملک تھیں، اور آپ کی وفات کے بعد یہ اموال آپ کے ورثہ کی طرف منتقل ہو گئے. حسن بن علی بشا کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کے علاوہ بھی کوئی مال چھوڑا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، مدینے میں چند باغ تھے جو وقف تھے، اور 6 گھوڑے تھے. اچھا، مدینے میں جو باغات تھے نا، اس کے اوپر بھی قبضہ کیا گیا ہے. اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب خلیفہ کے دربار میں جا کر اپنی وراثت کا مطالبہ کیا تھا تو اس میں انہوں نے صرف فدیہ کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ مدینے کے جو اموال تھے ان کا بھی مطالبہ کیا تھا، اور خیبر کا جو خمس تھا اس کا بھی مطالبہ کیا تھا. یہ صحیح بخاری کی روایت میں اپنے ایک وائس نوٹ میں بیان کر چکا ہوں. آپ کہیں گے تو میں دوبارہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے مدینے کے اموال، باغ فدق اور خیبر کے خمس کا مطالبہ کیا تھا. 3 چیزوں کا مطالبہ آپ نے کیا ہے. تو مدینے کے جو باغات تھے، اس کے علاوہ 6 گھوڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی. 3 عدد ناقے، یہ اونٹ جو تھے، اونٹنیاں، جن کے نام ازبا اور صحبا اور دیباج تھے. 2 عدد خچر تھے جن کے نام شہبا اور دلدل تھے، اور 1 عدد گدھا بنام یافور. 2 عدد دودھ دینے والے گوسفند یعنی دمبا جنہیں ہم کہتے ہیں. 40 اونٹنیاں دودھ دینے والی، اور 1 تلوار یعنی ذوالفقار نامی. 1 زرہ بنام ذات الفصول. 1 امامہ تھا بنام صحاب. 2 عدد ابائیں، ابا جو اوپر پہنتے ہیں جیسے ہمارے علماء پہنتے ہیں. کئی چمڑے کے تکیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں رکھتے تھے. آپ کے بعد یہ تمام چیزیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف سوائے زرہ، شمشیر، امامہ اور انگوٹھی کے منتقل ہو گئی تھیں، اور تلوار، زرہ، امامہ اور انگوٹھی علی علیہ السلام کو دیے گئے تھے. اب دیکھیں، باقی ساری چیزیں سیدہ فاطمہ زہرا کو دی گئی ہیں کیونکہ وہ آپ کی وارث ہیں. البتہ یہ جو تلوار ہے، زرہ ہے، امامہ ہے اور انگوٹھی ہے، کیونکہ اس سے خاتون کا تعلق نہیں ہوتا ہے، خاتون سے اس کا، تو اس لیے یہ علی علیہ السلام کو دی گئی تھی. ذوالفقار ساری زندگی علی علیہ السلام کے پاس رہی ہے اور اس کے بعد آئمہ میں منتقل ہوتی رہی. انگوٹھی بھی اور امامہ بھی، صحاب نام کا جو امامہ تھا جو رسول خدا نے آپ کے سر کے اوپر غدیر خم کے موقع کے اوپر باندھا تھا، دستار بندی جو آپ کی کی تھی، وہ بھی آپ کے پاس رہتا تھا. اچھا، ابا، 2 ابائیں جو تھی وہ بھی علی علیہ السلام کے پاس تھی. اچھا، اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ابو بکر سے ایک نزاع اور اختلاف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے بارے میں تھا. تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر کے پاس گئیں اور اپنے والد کی وراثت کا ان سے مطالبہ کیا. ابو بکر نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو وراثت کے عنوان سے کچھ بھی نہ دیا، اور یہ عذر پیش کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میراث نہیں چھوڑتے، اور جو کچھ وہ مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اور اس مطلب کے لیے انہوں نے ایک حدیث بھی بیان کی جس کے راوی وہ خود ہے، اور کہا کہ میں نے آپ کے والد سے سنا ہے کہ ہم پیغمبر لوگوں کا سونا، چاندی، زمین اور ملک و گھر بار میراث میں نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ ہماری وراثت ایمان اور حکمت اور علم و دانش اور شریعت ہے. میں اس موضوع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور اور ان کی مصیحت کے مطابق کام کروں گا. مان لیا، چلو بالفرض مال، برائے بحث ہم یہ مان لیتے ہیں کہ رسول خدا نے مال نہیں چھوڑا، علم چھوڑا ہے، دانش چھوڑیے، حکمت چھوڑیے، شریعت چھوڑیے. تو یہ چیزیں تو وراثت میں اہل بیت کو ملی، علی علیہ السلام کو ملی. میں پوچھتا ہوں اہل سنت سے کہ آپ بتائیں، کیا آپ نے علم علی علیہ السلام سے لیا ہے؟ کیا آپ نے شریعت علی علیہ السلام سے لی ہے؟ کیا آپ نے حکمت علی علیہ السلام سے لی ہے؟ کیا آپ نے دانش علی علیہ السلام سے لی ہے؟
آپ لوگوں نے تو علی علیہ السلام سے کچھ بھی نہیں لیا. جب شریعت لینے کی بات آتی ہے تو آپ صحابہ کے پاس جاتے ہو, نہ کہ اہل بیت کے پاس. حالانکہ وارث آپ کہہ رہے ہو کہ شریعت کے وارث اہل بیت ہیں, آپ کہہ رہے ہو کہ علم کے وارث علی علیہ السلام ہے, نہ آپ علم ان سے لیتے ہو نہ شریعت ان سے لیتے ہو, خود ہی اپنی بات کی تردید بھی کرتے ہو. جب علی علیہ السلام قرآن لے کر آئے, انہوں نے کہا میں نہیں چاہیے آپ کا قرآن, آپ تو کہہ رہے تھے کہ علم کے وارث وہ ہے. تو علی علیہ السلام جب علم کے وارث ہیں, وہ آپ کو قرآن دے رہے ہیں, قرآن تو علم ہے نا, تو آپ نہیں لے رہے. علی علیہ السلام حدیثیں بتاتے تھے, وہ نہیں لیتے تھے, اپنی بات کی خود بھی تردید کرتے تھے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضرت ابوبکر کی اس بات کو تسلیم نہ کیا, اور اس کی تردید قرآن مجید کی کئی آیات سے مسلوق کر کے ہمیں اس موضوع پر ذرا زیادہ بحث کرنی چاہیے, تاکہ وراثت کا مسئلہ زیادہ واضح اور روشن ہو جائے. قرآن کریم میں وراثت کا مطلق قانون وارد ہے. خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں سفارش کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی کے 2 برابر. یہ آیت اور قرآن کی دوسری آیت جو میراث کے بارے میں نازل ہوئی ہیں, یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 تھی. ان میں کلیتاً اور عمومیت ہے, اور وہ تمام لوگوں کو شامل ہے, اور پیغمبروں کو بھی یہی آیات شامل ہے. ان آیات میں جو وراثت کے حوالے سے قرآن مجید میں 3 آیتیں ہیں قرآن میں, ان تینوں میں پیغمبر جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کا استثناء نہیں ہے, وہ شامل ہیں. تمام پیغمبر اس میں شامل ہیں, اور جناب رسالت مآب خود بھی اس میں شامل ہیں. اچھا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان نصوص کلیہ کی بنا پر میراث چھوڑنے والے سے میراث حاصل کریں گے, اور ان کے اپنے اموال بھی ان کے وارثوں کو ملیں گے, جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد سے میراث ملی تھی. حضرت عبداللہ علیہ السلام نے جو کچھ چھوڑا تھا وہ مکے میں وہ رسول خدا کو ملا تھا, یعنی وہ مکان, ایک خچر, اور کچھ بھیڑ بکریاں تھیں, اور اس کے علاوہ کچھ کپڑے تھے, اور کچھ درہم و دینار بھی تھے. یہ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت وراثت کے طور پر چھوڑے تھے, اور یہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. اسی مکان میں رسول خدا رہا کرتے تھے جو ان کے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا, اور ان کی ملکیت تھی. تو وہ پیغمبر ہوتے ہوئے وراثت لے سکتے ہیں, تو پیغمبر ہوتے ہوئے وراثت چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ نصوص کلیہ کی بنا پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اموال اور ترکے کو ان کے وارثوں کی طرف منتقل ہونا چاہیے. البتہ اس قانون توارث کے عموم اور کلیت میں کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا کوئی قطعی دلیل ہے جو پیغمبروں کو اس کلی اور عمومی قانون وراثت سے خارج اور مستثنی قرار دے رہا ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں حضرت ابوبکر دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام پیغمبروں کو وراثت کی کلی قوانین سے مستثنی اور خارج ہیں, اور وہ میراث نہیں چھوڑتے. اپنے اس ادعا کے لیے ابوبکر نے ایک حدیث استدلال کیا ہے جس کے راوی خود وہ ہیں, اور یہ روایت کتابوں میں مختلف عبارات سے نقل ہوئی ہیں. یعنی ابوبکر نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم پیغمبر سونا چاندی زمین مکان اس میں نہیں چھوڑتے, ہمارا اس ایمان حکمت دانش شریعت ہوا کرتا ہے. میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور پر عمل کرتا رہوں گا, اور ان کی مصلحت کے مطابق عمل کرتا رہوں گا. دوسری جگہ پر روایت اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کسی کو ابوبکر کے پاس بھیجا کہ آپ ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث طلب کرتی تھی, اور آپ وہ چیزیں طلب کرتی تھیں جو رسول اللہ نے مدینے میں چھوڑی تھی. یاد رکھیں کہ صرف فدق نہیں, مدینے کی چیزوں کا بھی مطالبہ کیا ہے, کیونکہ مدینے میں رسول خدا کی جو جائیداد تھی اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا, اور فدق اور جو خیبر کا خمس بچا تھا. جناب ابوبکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میراث نہیں چھوڑتے, جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں سے کھائیں گے, آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں سے کیسے کھائیں گے؟ صدقہ تو آل محمد کے اوپر حرام ہے, صحیح بخاری میں کئی روایات موجود ہیں. ایک اور روایت یوں ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر کے پاس گئی اور فرمایا کہ میری میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بنتی ہے وہ مجھے دو. جناب ابوبکر نے کہا کہ انبیاء ارث نہیں چھوڑتے, جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ یعنی وقف ہوتا ہے. ابوبکر نے اس قسم کی حدیث سے استدلال کر کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو والد کی میراث سے محروم کر دیا, لیکن یہ حدیث کئی لحاظ سے حجت نہیں کہ جس سے استدلال کیا جا سکے. کیوں؟ نمبر 1, یہ حدیث قرآن کی مخالف ہے, کیونکہ قرآن میں تصریح کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے مردوں کی طرح میراث چھوڑتے ہیں, اور جیسا کہ ائمہ تحریر نے فرمایا ہے کہ جو حدیث قرآن کی مخالف ہو وہ معتبر نہیں ہوا کرتی, اسے دیوار پر دے مارو. ان آیات میں سے کہ جو انبیاء کے ارث چھوڑنے کی بتلاتی ہیں, ان میں سے ایک آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 4 ہے. جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی لکھا ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بہت برے لوگ تھے. اگر جناب زکریا کے فرزند پیدا نہ ہوتا تو آپ کا تمام مال چچا زاد بھائیوں کو ملنا تھا. آپ کو ڈر تھا کہ میری میراث چچا زاد بھائیوں کو مل گئی تو اس مال کو برائیوں اور گناہ پر خرچ کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ خدایا مجھے اپنا وارث چچا زاد بھائیوں سے خوف ہے, اور میری بیوی بانجھ ہے. خداوندہ مجھے ایک فرزند عطا فرما کہ جو میرا وارث بنے. خداوند عالم نے حضرت ذکریہ کی دعا قبول فرمائی, اور اللہ نے یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا کیے. اس آیت سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے لوگوں کی طرح میراث چھوڑتے ہیں, ورنہ حضرت ذکریہ کی دعا اور خواہش بے معنی ہوتی. اگر وہ پیغمبر وارث نہیں چھوڑتے تھے تو حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا کیوں کر رہے تھے اپنے استدلال؟ اچھا, جو حدیث حضرت ابوبکر نے اپنے استدلال کے لیے بیان کی ہے وہ قرآن کی مخالف ہوگی, اور حدیث شناسی کے علم میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ جو حدیث قرآن مجید کی مخالف ہو وہ قابل قبول نہیں ہوا کرتی.
اور اسے دیوار پر دے مارنا چاہیے۔ اسی لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جو قوانین اور احکام شریعت اور حدیث شناسی اور تفسیر قرآن کو اپنے والد اور اپنے شوہر سے حاصل کر چکی تھیں، اس حدیث کے رد کرنے کے لیے اسی سابقہ آیات کو اس کے مقابلے میں پڑھا اور بتلایا کہ یہ حدیث اس آیت کے مخالف ہے کہ جس میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور آیت جس سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی میراث لیتے اور میراث چھوڑتے ہیں، وہ آیت تھی جو سورہ نحل کی آیت نمبر 16 ہے، وَوَرَثَ سُلَيْمَانَ داؤد، کہ سلیمان نے داؤد کو اپنا وارث بنایا۔ اس آیت میں خداوند عالم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے وارث ہوئے ہیں، اور کلمہ وارث کا ظہور مال کی وراثت میں ہے۔ جب تک اس کے خلاف کوئی قطعی دلیل موجود نہ ہو تب تک اس سے مراد مال کی وراثت ہی ہوگی۔ اس لیے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کے مقابلے میں اس آیت سے استدلال کیا تھا، جبکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ قرآن کے نازل ہونے والے گھر میں تربیت پا چکی تھی اور وہ قرآن اور حدیث کو ابو بکر سے زیادہ بہتر جانتی تھی۔ اگر ابو بکر کی نقل شدہ حدیث صحیح ہوتی تو ضروری تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام اموال کو لے لیا جاتا، لہٰذا وارثوں کو آپ کا لباس، زرہ، تلوار، سواری کے حیوانات، دودھ دینے والے حیوانات، گھر کے اثاث سے بھی محروم کر دیا جاتا اور انہیں بھی بیت المال کا جز قرار دے دیا جاتا۔ حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے اموال ان کے وارثوں کے پاس ہی رہے ہیں، اور کوئی تاریخ بھی گواہی نہیں دیتی کہ کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، تلوار، زرہ، فرش، برتن وغیرہ اور دیگر اموال یعنی جیسے جانور وغیرہ تھے عمومی میں شامل کر کے ضبط کر لیے ہوں، بلکہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے کمرے آپ کی بیویوں کے پاس ہی رہے، اور اس کے علاوہ جو باقی مذکورہ مال تھا وہ آپ کے ورثہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ بات بھی ایک دلیل ہے کہ جناب ابو بکر کی حدیث ضعیف تھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ خود ابو بکر کو بھی اپنی بیان کردہ حدیث کے متعلق اعتبار نہ تھا، کیونکہ اگر وہ حدیث ان کے نزدیک درست ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اموال میں فرق نہ کرتے۔ جیسا کہ پہلے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ ان کے گھر کے تمام جانور جو تھے وہ گدھا تھا، گھوڑا تھا، اونٹ تھا، اور جو بھیڑ بکریاں تھی، گائے تھی، اور جو دیگر مال تھا ان کے گھر کا سامان جو فرش بچھایا جاتا تھا اور زرہ وغیرہ، یہ سب جناب سیدہ فاطمہ زہرا اور امام علی علیہ السلام کو ملے۔ جبکہ ابو بکر مدعی تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں میراث نہیں چھوڑتا، میرا مال صدقہ ہوتا ہے، اسی لیے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اسلام کی مثالی خاتون کو رنجیدہ خاطر بھی کر دیا تھا، تو پھر کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کو آپ کے ازواج سے واپس نہیں لیا؟ اگر میراث کسی کی نہیں ہے تو پھر ازواج کی بھی نہیں ہے، اگر بیٹی کی نہیں ہے تو پھر ازواج کی بھی نہیں ہے۔ بیٹی سے اگر آپ قبضہ کر رہے ہو، چھین رہے ہو، تو پھر ازواج سے کیوں نہیں چھین رہے ہو؟ اور پھر کیوں دوسرے مذکور اموال کا مطالبہ نہیں کیا گیا؟ اگر یہ بات درست ہوتی کہ پیغمبر اکرم میراث نہیں چھوڑتے تو ضروری تھا کہ پیغمبر اکرم اس مسئلے کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور علی علیہ السلام سے ضرور بیان فرماتے، اور فرماتے کہ میرا مال جو کچھ چھوڑ جاؤں یہ عمومی صدقہ ہوگا اور وراثت کے عنوان سے تمہیں نہیں مل سکتا، خبردار میرے بعد میراث کا مطالبہ نہ کرنا اور اختلاف اور نزاع کا سبب نہ بننا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا کہ وراثت کی کلی قانون اور عمومی قاعدے کے ماتحت میرے وارث میرے مال کو تقسیم کرنا چاہیں گے، اور ان کے درمیان اور خلیفہ وقت کے درمیان نزاع اور جھگڑا رونما ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہ تھا، لیکن آپ نے احکام کی تبلیغ میں کوتاہی کی ہوگی۔ ہم تو اس قسم کی بات پیغمبر اکرم کے حق میں باور نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، نستجیر باللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ سوچنا ہی کفر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغی کام میں کسی قسم کی کوتاہی کی ہوگی۔ بعض نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے وسع کا یہ مطلب بیان کرنا ضروری نہ تھا، بلکہ صرف اتنا کافی تھا کہ اس مسئلے کو اپنے خلیفہ ابو بکر جو مسلمانوں کا امام تھے بتا دیتے، اور خلیفہ پر ضروری ہے کہ وہ احکام الہی کو نافذ کرے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم نے ابو بکر کو یہ مسئلہ بتلا دیا تھا، لیکن یہ فرمائش بھی درست معلوم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول یہ کہ ابو بکر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلیفہ معین نہیں ہوئے تھے، رسول اکرم نے ان کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا، اپنا خلیفہ متعین نہیں کیا تھا، کوئی نص موجود نہیں، نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، نہ شیعہ روایت میں، نہ سنی روایت میں کہ رسول اکرم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا ہو۔ جب خلیفہ ہی نہیں بنایا تو ان کو یہ مسئلہ کیسے بتایا؟ رسول اکرم کو کیسے بتاتا کہ میرے بعد جو ہے نا یہ خلیفہ بنے گا؟ تو پھر ان کو کیسے مسئلہ بتا سکتے تھے وہ؟ اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کا حکم اور دستور دے دیا تھا، دوسرے میراث کا مسئلے کا تعلق پہلے اور بالذات آپ کی ورثہ سے تھا، انہیں وراثت میں اپنا وظیفہ معلوم ہونا چاہیے تھا تاکہ حق کے خلاف میراث کا مطالبہ نہ کرے اور امت میں اختلاف اور جدائی کے اسباب فراہم نہ کرے۔ آیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو مدینہ العلم کا دروازہ ہیں، جناب فاطمہ زہرا جو نبوت اور ولایت کے گھر کی تربیت یافتہ ہیں، ایک اس قسم کے مہم مسئلے کہ جس کا تعلق ان کی ذات سے تھا بے خبر تھی، لیکن ابو بکر کو کہ جو بعض اوقات عام اور عادی مسائل کو بھی نہ جانتے تھے اس وراثت کے مسئلے کا حکم جانتے ہو؟ وضو کا مسئلہ انہیں نہیں آتا، تیمم کا مسئلہ نہیں آتا، لیکن وراثت کا مسئلہ ان کو پتہ چل گیا تھا۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اس مسئلے کا حکم تو جانتی تھی، لیکن اپنی عصمت اور طہارت کے باوجود اپنے والد کے دستور اور حکم کے خلاف ابو بکر سے میراث کا مطالبہ کرے تھی؟ ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ جن کی طہارت کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے تو ہر ایک متطیرہ کہہ کر ان سے اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیا حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ مسئلہ تو جانتے تھے، لیکن اس مقام پر زہد اور تقوی اور عصمت اور طہارت کے باوجود، اور اس کے باوجود کہ آپ ہمیشہ قوانین اسلام کے اجرا میں بہت زیادہ عقل مندی ظاہر کرتے تھے، پھر بھی اپنی بیوی کو پیغمبر اکرم کے بیان کردہ مسئلے کے خلاف اجازت دے رہے ہیں کہ وہ جائیں اور وراثت کا ابو بکر سے مطالبہ کریں، اور پھر مسجد میں وہ مفصل عوام الناس کے سامنے خطاب کریں؟ ہم گمان نہیں کرتے کہ کوئی بھی باانصاف انسان اس قسم کے مسائل کا یقین کرے گا، اور یہ ممکن بھی نہیں۔ علی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ تو ہر ایک متطہرہ کی آیت قرآن مجید کی موجود ہے۔ علی علیہ السلام کے بارے میں بھی رسول خدا کی ایک نہیں متعدد احادیث ہے کہ قرآن اور حدیث کا سب سے بڑا عالم یہ ہے
ابو بکر نے مرتے وقت وصیت کی کہ اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن کیا جائے، اور اس بارے میں اپنی بیٹی جناب عائشہ سے اجازت لی۔ اگر وہ حدیث جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی نفی کرتی ہو درست ہوتی تو پیغمبر اکرم کا یہ حجرہ مسلمانوں کا عمومی مال ہوگا، تو پھر ابو بکر نے تمام مسلمانوں سے دفن کی اجازت کیوں نہیں لی؟ اپنی بیٹی سے کیوں اجازت لی؟ بیٹی سے اجازت لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی وراثت ان کو ملی ہے۔ جب رسول اللہ کی وراثت ان کی بیٹی کو مل سکتی ہے، دیگر ازواج کو مل سکتی ہے، تو رسول اکرم کی اپنی بیٹی کو کیوں نہیں مل سکتی ہے؟ رسول کی وراثت ابو بکر کی بیٹی رسول اللہ کی زوجہ کو ملتی ہے، لیکن رسول اللہ کی وراثت رسول اللہ کی اپنی سگی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کو نہیں ملتی ہے۔ کیسا قانون ہے یہ؟ کیسا انصاف ہے یہ؟ کیسی دنیا ہے یہ؟ کیسے لوگ تھے وہ؟ جو اموال پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف اور قبضے میں تھے وہ دو قسم کے تھے۔ پہلی قسم یہ وہ مال تھا کہ جس کا تعلق ملت اسلامیہ سے ہوتا ہے اور بیت المال کا عمومی مال شمار ہوتا ہے، جس کو یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ حکومت کا مال ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسلمانوں کے حاکم تھے، آپ اس قسم کے مال میں تصرف کیا کرتے تھے اور اسے تمام مسلمانوں کے مسالے اور مفاد کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ ایسا مال نبوت اور امامت اور حکومت اسلامی کا مال ہوتا ہے۔ ایسے مال میں قانون وراثت جاری نہیں ہوتا، بلکہ اس منصب دار کی موت کے بعد اس کے جانشین شرعی کی طرف بطور منصب منتقل ہو جاتا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس قسم کے اموال میں وراثت کا مطالبہ نہیں کیا، اور اگر کبھی آپ نے اس قسم کے مال میں بطور شرع بھی مطالبہ کیا ہو تو وہ اس لیے تھا کہ آپ ابو بکر کی حکومت کو قانونی اور رسمی حکومت تسلیم نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کو قانونی اور شرعی خلیفہ جانتی تھی۔ تو گویا آپ اس قسم کے مال کا مطالبہ کر کے اپنے شوہر کی خلافت کا دفاع کرتی تھی، اور ابو بکر کی حدیث کو اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیں تو وہ بھی اس قسم کے مال کی وراثت کی نفی کر رہی ہے، نہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قسم کے مال کو شامل کیا ہے۔ دوسری قسم جو کہ اموال میں شامل ہوتی ہے، جو پیغمبر اکرم کی کسٹڈی میں تھی، جو ان کی مال تھا، وہ مال تھا کہ جو آپ کا شخصی اور ذاتی مال تھا، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسانوں کے افراد میں سے ایک فرد تھے جنہیں مالکیت کا حق تھا۔ آپ بھی کسب اور تجارت اور دوسرے جائز ذرائع سے مال کماتے تھے، ایسے مال آپ کی شخصی ملکیت ہو جاتا تھا۔ ایسے مال پر ملکیت کے تمام قوانین اور احکام یہاں تک کہ وراثت کے قوانین بھی مرتب ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ آپ بلا شک اور تردید اس قسم کے اموال رکھتے تھے اور آپ کو بھی غنیمت میں سے حصہ ملتا تھا۔ یعنی ہم کئی آیتیں جو نا پہلے پیش کر چکے ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 1، سورہ انفال کی آیت نمبر 31، سورہ حشر کی آیت نمبر 6، سورہ حشر کی آیت نمبر 7، ان سب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ تو وہ پیغمبر اکرم کو ملتا تھا نا، وہ ان کی ذاتی ملکیت ہوئی نا۔ جب وہ ان کی ذاتی ملکیت ہوئی تو اس میں وراثت کا قانون کیسے جاری نہیں ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان برابری اور مساوی ہیں۔ اس پر اسلام کے تمام احکام یہاں تک کہ وراثت کے احکام بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مرتب ہوتے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ایسے اموال کی وراثت کا مطالبہ کیا تھا جو رسول اکرم کی ذاتی ملکیت تھے۔ علامہ ابن الحدید المعتزلی لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کسی کو ابو بکر کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہو یا ان کے اہل بیت؟ ابو بکر نے جواب دیا کہ اہل بیت۔ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا پس رسول خدا کا حصہ کہاں گیا؟ اس قسم کے مال میں جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے ساتھ کوئی فرق نہ تھا۔ جناب ابو بکر باوجود یہ کہ آپ اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ جانتے تھے، وہ بھی اپنے شخصی اموال میں تصرف کیا کرتے تھے اور اسے اپنے بعد اپنے وارثوں کی ملک جانتے تھے۔ بس ابو بکر پر ضروری تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی مال کو بھی آپ کے وارثوں کے ملک جانتے۔ اسی لیے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تیری بیٹیاں تو تم سے وراثت لیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے باپ کی وارث نہ وراثت نہ لے۔ ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہے، یعنی ان کی بیٹی اپنے باپ کی وارث وراثت نہیں لے سکتی ہے۔ یہ کیسا قانون ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ مسلمانوں، رسول خدا کی ایک ہی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی، چہیتی بیٹی، جس کے لیے رسول خدا کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جس کا ماتھا رسول خدا چوما کرتے تھے، جس کے ہاتھ رسول خدا چوما کرتے تھے، جسے اپنی جگہ پر رسول خدا بٹھایا کرتے تھے۔ کیا مانگا؟ اگر بالفرض محال برائے بحث ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ہم یہ تصور کر لیں کہ ان کا حق نہیں تھا، انہوں نے مانگا تو تھا، دے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ اتنی بڑی اسلامی مملکت انہی کے والد کے صدقے میں تو انہیں ملی تھی، دے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ جبکہ ان کا حق بنتا تھا، اور ہم کئی قرآن اور حدیث سے اور قانون کے روح سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ فدیت ان کا حق تھا۔